بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. میرے بزرگوں اور دوستوں، چاہے وہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام ہوں، چاہے وہ بستی کے لیڈر ہوں، چاہے وہ عام آدمی ہوں، وہ کان کھول کر سن لیں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ چوپان نہیں ہے. یہ اللہ کا گھر ہے، یہ چوپان نہیں ہے. بالکل ایک دم خاموش رہیے، بالکل خاموش رہیے. یہ اللہ کا گھر ہے. اگر آپ کو یہی تماشا کرنا ہے تو آئندہ کبھی مسجد میں جلسہ نہ کریں. کھیل نہیں ہے، یہ اللہ کا دربار ہے. یہ بالکل ایک دم خاموش رہیے. اگر بات بھی نہ ہو رہی ہو تب بھی خاموش رہیے. مسجد میں اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جا رہی ہے اور ہمیں پرواہ نہیں ہے. چکا چک ہو رہی ہے. کون سی ضروری بات ہے جو ابھی ہونی ہے؟ بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد میں تو اس حال میں داخل ہونا چاہیے کہ ان کے دل اللہ کی عظمت سے اور اللہ کے خوف سے لرز رہے. مسجد میں دنیا کی بات کرنا حرام ہے، حرام. ان پروگرام کی تو اجازت اسی لیے دی جاتی ہے کہ یہاں اول سے آخر تک اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے، قرآن و حدیث کی بات ہوتی ہے. لیکن اگر اس میں بھی مجمع کنٹرول سے باہر ہو اور وہ شور شرابہ کرے تو پھر نہ مسجد میں نکاح کرو، نہ مسجد میں کوئی جلسہ رکھو. بالکل خاموشی کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ مسجد میں بیٹھا رہا کرو. جب تک مسجد میں رہو پورا دھیان اللہ کی طرف رکھو، پوری طرح دھیان اللہ کی طرف. دوستو، میں آپ کو سب سے پہلے تہے دل سے، دل کی گہرائی سے ان سب بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں جن بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے. ان کے ماں باپ کو تہے دل سے مبارکباد دیتا ہوں جن کے بچوں کو یہ خوش نصیبی اور یہ سعادت حاصل ہوئی. ساتھ ہی ان کے اساتذہ کرام کو مبارکباد دیتا ہوں جن کی محنت سے یہ دولت ہمارے ان بچوں کو ملی. ساتھ ہی مسجد کے تمام نمازیوں کو اور مسجد و مدرسے کے تمام معاونین کو، بلکہ بستی کے ہر باشندے کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ حضرات کی محنت سے، آپ حضرات کی توجہ سے، آپ حضرات کی مدد اور تعاون سے ماشاءاللہ 25 کے قریب بچوں نے قرآن پاک پورا کیا اور قرآن پاک اپنے سینے میں محفوظ کیا اور انہوں نے اللہ کا کلام پڑھنا سیکھا. خاص طور سے آپ کی بستی میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے اس جلسے کے انعقاد میں مدد کی، تعاون کیا. یہ جلسہ
یہ جلسہ ہے اللہ کے دین کو زندہ کرنے کا جلسہ، اللہ کے دین کو زندہ کرنے کا جلسہ ہے، اللہ کے دین کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کا جذبہ پیدا کرنے کا جلسہ ہے۔ میرے دوستو، دعوت کس کو کہتے ہیں؟ دعوت کے معنی آتے ہیں کسی چیز کا داعیہ دل میں پیدا کر دینا، کسی چیز کا دل کے اندر جذبہ پیدا کر دینا، کسی کام کا شوق پیدا کر دینا۔ یہاں پر ان بچوں کو دستار باندھی گئی تو اس سے ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوئی اور دوسرے بچوں کو بھی یہ جذبہ پیدا ہوا اور ان کے اندر بھی یہ تمنا پیدا ہوئی کہ ایک دن انشاءاللہ ہمارے سر پر بھی یہ دستار بندھے گی۔ اور جس طرح آج ان بچوں کے ماں باپ خوش ہیں، ان بچوں کو دیکھ کر دوسروں کے دل میں بھی جذبہ پیدا ہوا کہ ہمارے بچے بھی ایک دن اس لائق ہوں کہ اس مجمع میں ان کو دستار باندھی جائے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، اس جلسے میں شریک ہونے والوں کو نہیں بلکہ جس کو بھی اس کی خبر ہوتی ہے ان کے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور جب یہ جذبہ پیدا ہوگا تو انشاءاللہ ایک دن وہ اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھاویں گے، اور جب قرآن پاک پڑھا جائے گا تو دین زندہ ہوگا، قرآن پاک زندہ ہوگا۔ تو یہ دین کو زندہ کرنے اور قرآن پاک کو زندہ اور باقی رکھنے کے لیے جلسہ ہے۔ اس لیے جن جن حضرات نے اس میں تعاون کیا وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور میں ان کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوسرے پروگرام میں اکثر و بیشتر دیر ہو جاتی ہے، پھر تقاضا ہوتا ہے منتظمین کی طرف سے بھی اور سننے والوں کی طرف سے بھی، سامعین کی طرف سے بھی، کہ جلسہ جلدی ختم ہو، بات جلدی پوری ہو، نماز ہوگی۔ لیکن جب یہ جلسہ منعقد ہوا اور اس میں ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی گئی تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ جو عمل ہے، یعنی اپنے بچوں کو پڑھانا، اس کی اہمیت اور ضرورت ہمارے دل میں پیدا ہو اور بڑھتی رہے، تاکہ یہ سلسلہ ہمیشہ باقی رہے اور یہ سلسلہ ہمیشہ زندہ رہے۔ ہم لوگ اس کو معمولی نہ سمجھیں، اس کو غیر معمولی سمجھیں، بڑی اہمیت ہے اس کی میرے دوستو، بڑی اہمیت ہے اس کی۔ اور میں یوں کہتا ہوں کہ ایسی بنیادی چیز ہے، اسی بنیادی چیز ہے کہ اس سے زیادہ بڑی اہمیت اور کہیں کی ہوگی۔ میں آپ کے سامنے 2-3 باتیں رکھ رہا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو دل میں ڈالیں گے انشاءاللہ ان میں بھی میں بخل نہیں کروں گا، وہ آپ کی امانت ہوگی، وہ میں آپ کے سپرد کروں گا۔ پہلی بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، آپ نے حدیث پاک سنی ہوگی اور سنتے رہتے ہیں، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جس نے زمانے کے بگاڑ کے دوران میری ایک سنت کو زندہ کیا تو اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یوں کہو اس ایک کا مرتبہ 100 شہیدوں کے مرتبے کے برابر۔ اب آپ یہ سمجھیے گا کہ سنت کا مردہ ہونا کیا ہے، اور اسی سے سمجھ لیجیے گا کہ دین کا مردہ ہونا کیا ہے، اور اسی سے سمجھ لیجیے گا آپ کہ قرآن پاک کا مردہ ہونا کیا ہے۔ سنت کا مردہ ہونا یہ ہے کہ کسی کو سنت کا سنت ہونا ہی معلوم نہ ہو، اور جب سنت کا سنت ہونا معلوم نہیں تو کوئی اس پر عمل بھی نہیں کرے گا، سب بھول جائیں گے، دل و دماغ سے نکل جائے گا کہ یہ عمل سنت ہے۔ یہ سنت کا مردہ ہونا۔ اگر کوئی شخص اور کوئی اللہ کا بندہ اور کوئی اللہ کا دیوانہ آگے بڑھے اور لوگوں کو بتاوے کہ یہ عمل سنت ہے، یہ کام سنت ہے، وہ کوئی بھی ہو، یہ کام سنت ہے، یہ کام سنت ہے، اور اس کا چرچا کرے، لوگوں کو اس کا سنت ہونا معلوم ہو، لوگوں کو اس کا سنت ہونا معلوم ہو،
تو یہ ایک درجے میں زندہ ہو گئی، پھر اس پر عمل ہونے لگے تو یہ پورے درجے میں زندہ ہو گئی۔ تو سنت کا زندہ ہونا یہ ہے، اور اس کو پر ہم عمل چھوڑ دیں، اب اس کا سنت ہونا بھی ہمیں معلوم نہ رہے، یہ سنت کا مردہ ہونا ہے۔ میں پہلے آپ کو اسی کی ایک مثال بتاتا ہوں، جلدی نہ کیجیے گا، نماز پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے گا۔ میرے دوستو، ہم نے اور آپ نے 1857 کا حال نہیں دیکھا، سنا بھی نہیں ہوگا، پڑھا بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، اس وقت کے یہاں کیا حالات تھے دیکھا تو ہم نے بھی نہیں، لیکن ہاں الحمدللہ ہم نے پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے۔ میرے دوستو، اس وقت اگر ہمارے اکابر امت کے علماء آگے نہ آتے اور اپنی ہر چیز کی قربانی نہ دیتے، اپنی عزت کی قربانی، اپنی دولت کی قربانی، اپنی حکومت کی قربانی اور اپنی جان کی قربانی نہ دیتے، تو آج آپ کو ہندوستان میں نہ مسجد نظر آتی، نہ مدرسہ نظر آتا، نہ مسلمان نظر آتا، نہ ٹوپی نظر آتی، نہ داڑھی نظر آتی۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح۔ ہمارے بزرگوں نے کس طریقے سے دین کو زندہ کیا، کس طرح سنتوں کو زندہ کیا، کس طرح قرآن پاک کو زندہ کیا، اس کی تاریخ آپ کے سامنے بتائی جائے تو بہت وقت چاہیے، بہت وقت چاہیے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، صرف ایک قصہ اس سلسلے کا۔ ہم یہاں الحمدللہ ایمان کے ساتھ رہتے ہیں، اسلام پر بھی عمل کرتے ہیں جتنا عمل کرتے ہیں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اندر علم اور عمل دونوں کی اتنی کمی ہے کہ ہم اپنے برادران وطن کی رسموں سے، رواج سے اور ان کے عمل سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ان کے دیکھا دیکھی بیوہ کا نکاح کرنا چھوڑ دیا اور بیوہ کا نکاح کرنے کو عیب سمجھنے لگے، اور اتنا عیب سمجھنے لگے کہ اگر کوئی عورت خود اس کی تمنا ظاہر کرتی تو اس پر نہ معلوم کیسے کیسے جملے کسے جاتے اور کیسے کیسے اس پر طنز کیا جاتا اور کیسے اس کو بے حیا کہا جاتا۔ بلکہ اللہ معاف کرے، اگر وہ لک چھپ کر کچھ بھی عیب کرتی رہے، کالے کرتوت کرتے رہے، تو اس پر کوئی اعتراض نہیں، اس پر کچھ نہیں۔ ہاں، اگر وہ جائز طریقے پر، حلال طریقے پر نکاح کرے تو اس پر انگلیاں نہیں بلکہ پورا ہاتھ اٹھتا ہے اس پر۔ اس کے اثرات اب بھی باقی ہیں، لیکن میں اس زمانے کی حالت آپ کو بتا رہا ہوں۔ جی، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وعظ فرما رہے تھے اور اس سنت کو زندہ کرنے کی تاکید فرما رہے تھے۔ درمیان میں ایک شخص اٹھا، حضرت نے فرمایا بیٹھ جا۔ اس نے کہا جی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ نہیں، بیٹھ جا، میں ابھی آ کر تیری بات سنوں گا۔ تو وہ مسجد سے چلے، جہاں پر بیان کر رہے تھے وہاں سے چلے، اور راستے میں انہوں نے اپنے ایک دوست کو ساتھ لیا اور راستے ہی میں اس کا ذہن بنایا، اور اس کے بعد اپنے گھر گئے اور اپنی بڑی بہن کے پاس جا کر اس کی جوتیوں میں بیٹھ گئے اور اپنی ٹوپی اس کے پیروں میں رکھ دی اور یہ کہا، باجی کہتے تھے ہم، باجی، اب تو کیا کہیں، اپی، ارے اللہ ہمیں سمجھ دے دے۔ اپنی ساری چیز چھوڑ کے دوسروں کے ہم اختیار کرنے لگے، عزت کہاں رہے گی، مرتبہ مقام کہاں رہے گا؟ ہم تو دوسروں کے پیچھے وہ بڑھ جانا ہے۔ تو باجی، ایک درخواست کرتا ہوں آپ سے، ایک درخواست ہے، آپ میری وہ درخواست پوری کر دیجئے۔ میں کہوں بھائی کیا کہنا چاہتے ہو؟ لیکن نکاح کر لیجئے، بیوہ تھی وہ، نکاح کر لیجئے۔ ہائے ہائے بھائی، میری کہاں عمر ہے یہ نکاح کرنے کی؟ جس کو ہمارے زمانے میں آج کل کہہ دیتے ہیں کہ منہ میں دانتنی پیٹ میں آنتنی، میں کیا نکاح کر کے اچھی لگوں گی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ میرے کہنے سے اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی نیت سے نکاح کر دیجیے۔
اب حضرت نے کس دل سے کہا، کس درد بھرے لہجے میں کہا، اور ماشاءاللہ جب مولانا ایسے تھے تو بہن بھی ان کی ایسی ہی ہوں گی۔ بہرحال اس حال میں وہ نکاح کرنے کو تیار ہو گئی، ساتھ لے کر گئے تھے، وہیں پر چند آدمی باہر بیٹھک میں بلائے اور نکاح پڑھوا دیا۔ میرے دوستو، اس کو کہتے ہیں دین کو زندہ کرنا، اس کو کہتے ہیں سنت کو زندہ کرنا۔ جب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو اب میں آپ کو یہ اہمیت بتلاتا ہوں، اس کی اہمیت بتلاتا ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اس کی طرف سے غفلت برتی اور ہم نے ان بچوں کی طرف توجہ نہیں دی اور ہم نے ان کو قرآن نہیں پڑھایا، ہم نے ان کو دین نہیں سکھایا، اسلامی عقیدے نہیں سکھائے، ان کو ایمان نہیں سکھایا، اللہ کے بارے میں ان کو بتایا، اللہ کے رسول کے بارے میں ان کو نہیں بتایا، قرآن کے بارے میں ان کو نہیں بتایا، جنت کے بارے میں ان کو نہیں بتایا، جہنم کے بارے میں ان کو نہیں بتایا، اور بہت ساری جو ضروری دینی باتیں ہیں ہم نے وہ ان کو نہیں بتائی، ان کو ہم نے نہیں سکھائی، تو ان کے دل و دماغ سے نکل جائے گا، یہ بالکل بھول جائیں گے، اور 50 سال 100 سال کے بعد آپ کو کوئی ان چیزوں کا نام لینے والا نہیں ملے گا، نام لینے والا نہیں ملے گا۔ یہ ہے میرے دوستو دین کا مردہ ہو جانا۔ اس طرح دین مردہ ہوگا، اس طریقے سے دنیا سے دین اٹھے گا۔ اور یہ جو بات آپ کو میں بتا رہا ہوں، آپ کے سمجھ میں آنے والے سیدھے سادے الفاظ میں بتا رہا ہوں، جیسے کہ ہمارے محترم خوش دل صاحب آپ کو آپ کی زبان میں بہت قیمتی باتیں، بڑی حقیقت کی، سچائی کی باتیں آپ کو بتاتے ہیں، تو میں بھی آپ کو آپ کے الفاظ میں سچائی بتا رہا ہوں کہ پھر ان چیزوں کو کوئی جاننے پہچاننے والا اور ان کو بتانے والا نہیں ملے گا، آپ کو کوئی کلمہ سنانے والا نہیں ملے گا، آپ کی جنازے کی نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ملے گا، آپ کو مسجد میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ملے گا، آپ کو مسجد میں اذان دینے والا، تکبیر کہنے والا کوئی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ اس واسطے اس کی طرف پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے، پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یرفع العلم بقبض العلماء، کہ علم اٹھ جائے گا علماء کی موت سے۔ علماء جو حافظ قرآن ہیں، عالم قرآن ہیں، دنیا سے جاتے رہیں گے، اگر آگے کوئی نسل تیار نہ ہو، آگے ان کا کوئی نائب تیار نہ ہو، تو ان کے اٹھنے سے دین اٹھ جائے گا، ان کے اٹھنے سے علم اٹھ جائے گا۔ اور اگر ہم اسی طرح جیسے کہ آپ ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں، محنت کرتے رہے، توجہ کرتے رہے، اور اپنی آنے والی نسل کو یہ دولت اور یہ امانت سپرد کرتے رہے، تو انشاءاللہ العزیز ہمیشہ یہ دین زندہ رہے گا، اور ہمیشہ مسلمان زندہ رہے گا، اور ہمیشہ انشاءاللہ العزیز قرآن زندہ رہے گا، قرآن باقی رہے گا۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ یہ دین کو زندہ کرنے اور قرآن پاک کو زندہ کرنے کی محنت ہے۔ اسی طرح میرے دوستو اسی بات کو دوسرے عنوان سے سمجھیے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قرآن پاک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے سپرد فرما دیا، ان کو لکھوا دیا، ان کو یاد کرا دیا، ان کو اس کا مطلب سمجھا دیا، ان کو اس کے مطابق عمل کر کے دکھا دیا اور عمل کرا دیا۔ اور یہ دولت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے سپرد کر دی، ان کی حفاظت میں دے دی، ان کے سپرد کر دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے یہی کام کیا، اور یہ دولت اور یہ امانت تابعین کے سپرد کر دی، اپنے بعد میں آنے والی نسل کے سپرد کر دی، اور تابعین نے اس پر یہی محنت کی، اس دولت کی، اس امانت کی یہی قدردانی کی، اور اسی اہمیت کی نظر سے اس کو دیکھا، اور وہ دولت
تبع تابعین کے سپرد کر دی۔ میری بات سمجھ میں آنی بھائی آپ کیا؟ تبع تابعین کے سپرد کر دی، اور الحمدللہ امت اس پر توجہ دیتی رہی، امت اس پر اپنی جان اپنا مال خرچ کرتی رہی، اور اسی کے بدولت آج الحمدللہ ہم تک یہ دولت پہنچی۔ اس مجمع میں اگر آواز لگاؤ تو درجن بھر بلکہ اس سے بھی زیادہ یہاں پر حافظ کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر اس مجمع میں چھوٹے سے مجمع میں آواز لگاؤں تو مجھے امید ہے کہ سینکڑوں قرآن پاک نازلہ پڑھنے والے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ اسی محنت کا فائدہ پھل ہے، اور اسی محنت کا یہ ثمرہ ہے، اور قرآن پاک ہمارے درمیان زندہ ہے۔ قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں، قرآن پاک ہم سنتے ہیں، قرآن پاک ہم رمضان المبارک میں پورا قرآن پاک سنتے ہیں، اور میرا جی تو اتنا خوش ہو جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں گد گد کرنے لگتا ہے، اور باغ ہو جاتا ہے دل جب ہم کسی چھوٹے سے گاؤں میں جاتے ہیں، کسی دیہات میں جاتے ہیں، اور وہاں دیکھتے ہیں، وہاں سنتے ہیں کہ اذان ایسے ہو رہی ہے جیسے کسی دارالعلوم میں اذان ہو رہی ہو۔ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ امام صاحب کس طرح قرآن پاک پڑھ رہے ہیں جسے کسی دارالعلوم کا طالب علم اور دارالعلوم کا استاد کو قرآن پڑھ رہا ہو۔ ہم جب دیکھتے ہیں اقامت کہی جا رہی ہے، اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ خطبہ دیا جا رہا ہے، تو چھوٹے چھوٹے دیہات میں، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں تو دل خوشی سے باغ ہو جاتا ہے، اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ الحمدللہ یہ امت کے علماء کی اور امت کی محنت کا ثمرہ ہے کہ ہم کو صحیح قرآن پڑھنے والے ہر جگہ نظر آ رہے ہیں، ہم کو صحیح مسئلہ بتانے والے ہر جگہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ اسی کا ثمرہ ہے۔ میرے دوستوں، میں پھر دوبارہ کہوں اس بات کو، خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اس پر توجہ چھوڑ دی، ہم نے اس کی طرف توجہ نہ دی، اور اس پر ہم نے اپنی جان خرچ نہ کی، ہم نے اس پر اپنا مال خرچ نہ کیا، تو 100 سال کے بعد معاملہ بالکل دوسرا ہی ہوگا، اس واسطے یقیناً وہ ماں باپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھنے کے واسطے بھیجتے ہیں، اور وہ بچے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، بڑے خوش نصیب اور سعادت مند ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اساتذہ کرام، وہ علماء کرام، اور وہ حافظ اور قاری بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جو ساری دنیا سے کٹ کر، سارے ماحول سے کٹ کر، تھوڑی سی تنخواہ میں مسجد کے حجرے میں پڑے ہوئے اللہ کے دین کو، اللہ کے کلام کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ دل سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور ان کی نسلوں کو نوازے، اور خوب نوازے، اور خوب نوازے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ایک ضروری بات آپ نے سنی، ابھی آپ 2 بات اور سنیے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، لیکن سب کام وہ اسباب کے تحت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک یہ منظور کیا کہ دنیا میں نسل انسان باقی رہے، انسان کی نسل چلتی رہے، تو اس کا نظام یہ قائم کیا کہ مرد عورت سے مل کر بچہ پیدا ہوتا ہے، اور ان ماں باپ کے ذمے ہیں اس بچے کی تربیت اور اس بچے کی پرورش۔ ماں باپ اس کے لیے کپڑے کا انتظام کرتے ہیں، ماں باپ اس کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، ماں باپ اس کے لیے جوتے کا انتظام کرتے ہیں، ماں باپ اس کے لیے دوائی کا انتظام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، جس طریقے سے ماں باپ کے ذمہ یہ چیز ہے، اسی طریقے سے ماں باپ کے ذمہ اس بچے کو ایمان سکھانا بھی ضروری ہے، اس بچے کو دین سکھانا بھی ضروری ہے، اس بچے کو قرآن سکھانا بھی ضروری ہے، اس بچے کو اچھے اعمال سکھانا بھی ضروری ہے، اس بچے کو اچھی عادتیں سکھانا بھی ضروری ہے، اور یہ بھی ماں باپ کا فرض ہے، ماں باپ کا فرض ہے۔ یہ اگر ماں باپ نے اپنا یہ فرض نہیں ادا کیا تو وہ دنیا میں بھی اس کا نقصان بھگتے گا، اور آخرت میں تو بھگتے گا۔ اس واسطے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کلکم راع وکلکم مسئولون عن رعیتہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام کچھ اس طرح کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ذمہ داری سپرد کی ہے. راعی کا ترجمہ کر رہا ہوں، علماء کرام دھیان دیں، چرواہا ترجمہ نہیں کیا میں نے. ہاں، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری سونپی ہے. ماں باپ کو ذمہ داری سونپی گئی ہے اولاد کی. اگر ماں باپ اپنا فرض ادا نہیں کریں گے تو کل قیامت میں ان سے اس بارے میں پوچھ ہوگی، اور کل قیامت میں ان سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ہم نے جو ذمہ داری تمہیں سپرد کی تھی، تم نے وہ ذمہ داری پوری کیوں نہیں کی؟ اپنے بچوں کو ایمان کو نہیں سکھایا، دین کو نہیں سکھایا، قرآن کو نہیں سکھایا، اچھے اعمال اور اچھی عادتیں کیوں نہیں سکھائی؟ جہاں اور دوسری باتوں پر پوچھ ہوگی اور دوسری چیزوں کا سوال ہوگا، اس کا بھی سوال ہوگا. بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں قصے کہانی سنانا پسند نہیں کرتا، مجھے تو نفرت ہے، واقعی صحیح بتاؤں نفرت ہے، لیکن کبھی کبھی سنا لیتا ہوں تاکہ حدیث پاک اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، قرآن پاک کی آیت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. جی، ایک تیلی تھا، اپنے فن میں اتنا ماہر تھا، اپنے کام میں اتنا ماہر تھا کہ 1 من 40 کلو سرسوں اس کے سامنے رکھ دی جاوے اور وہ اس میں سے ایک دانہ اٹھا لے اور اس دانے کو اپنے نخون پر رکھ کے دونوں سے توڑ دے، تو اس میں سے جو کچھ نکلتا تھا اس کو دیکھ کر وہ یہ بتا دیتا تھا کہ اس 1 من سرسوں میں سے اتنا تیل نکلے گا. اور یہ جس زمانے کی بات ہے اس زمانے کے وزن بتاتا ہوں، آپ بھی سمجھ جائیں گے. بس 2-4 چھٹانک انڈے یا انڈے، بس 100-200 گرام کم یا زیادہ، ورنہ اتنا ہی تیل نکلتا تھا جتنا وہ بتاتا تھا. اب ظاہر بات ہے دوستو، یہ بڑے کمال کی بات ہے، بڑے تجربے کی بات ہے، بڑے ہنر کی بات ہے. تو بادشاہ لوگوں نے اس کو بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا کہ یہ اتنا باکمال ہنرمند انسان ہے، اور باکمال اور ہنرمند انسانوں کی ہمیشہ قدر کی جاتی ہے. میں اپنی یہ بات چھوڑ کے آپ کو دوسری بات بتا دیتا ہوں. یہاں میرے پیارے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بچے تو چلے گئے، کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں، بڑوں کو بھی آواز پہنچ رہی ہے، بچوں تک بھی آواز پہنچ رہی ہے. میں بڑوں سے چھوٹوں سے سب سے سوال کرتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بازار میں ٹھیلا کھینچتے ہیں بھائی، ہاں ٹھیلا کھینچتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ دن بھر پھاوڑا بجاتے ہیں، کچھ لوگ دن بھر گارے کا مسالے کا تسلا اٹھاتے ہیں سر پر. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ کرسی پر بیٹھے ہوئے صرف قلم چلاتے ہیں، اور قلم سے ان کے وہ کام ہوتا ہے جو پھاوڑا چلانے والے سے، بڑی محنت کرنے والے سے نہیں ہوتا. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا ایک تو معمار ہے، راج ہے، جو کبھی جھکتا ہے کبھی سیدھا ہوتا ہے. اگر اس نے دن بھر میں 1000 اینٹ لگائی تو 1000 مرتبہ وہ سیدھا ہوا اور جھکا، سیدھا ہوا اور جھکا اور سیدھا ہوا. کتنی محنت ہے اس کی. اور آپ نے ایک انجینئر دیکھا ہوگا، انجینئر جو صرف اشاروں میں آ کر بات کرتا ہے، یہ غلط کر دیا، یہ صحیح ہو گیا، اس غلط کو صحیح اس طرح کر دو. وہ صرف بات کرتا ہے بلکہ اشارے کرتا ہے. میرے دوستو، آپ نے فرق محسوس کیا؟ ٹھیلا کھینچنے والا ٹھیلا کیوں کھینچ رہا ہے؟ پھاوڑا چلانے والا پھاوڑا کیوں چلا رہا ہے؟ بات یہ ہے، کچھ بھی بات ہو، اس کا بچپن برباد ہوا، اس نے اپنا بچپن برباد کر دیا. اس نے اپنے بچپن میں کچھ ہنر نہیں سیکھا، کچھ علم نہیں سیکھا. اگر یہ بچہ اپنے بچپن میں کوئی ہنر سیکھتا، کچھ علم حاصل کرتا، تو یہ بھی نہ معلوم کرسی پہ بیٹھتا، یہ بھی نہ معلوم ہوائی جہاز میں اڑتا، یہ ہوائی جہاز اڑاتا. بہرحال اس کی جہاں بچوں کو فکر چاہیے، ایسے ہمارے بڑوں کو بھی فکر چاہیے اس بات کی. بہرحال کمال بڑی چیز ہوتی ہے،
اس سے عزت بھی ملتی ہے، اس سے دولت بھی ملتی ہے، اس سے راحت بھی ملتی ہے، سب کچھ ملتا ہے۔ تو اس تیلی کو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پیش کیا گیا، اس نے وہ ہنر ان کو دکھایا، اور وہ بھی یہ دیکھ کر تعجب میں پڑ گئے، حیرت میں پڑ گئے کہ واقعی بہت بڑی کمال کی بات ہے۔ لیکن وہ ایک دیندار بادشاہ تھے، بڑے انصاف پرور بادشاہ تھے۔ یاد رکھو، آپ کچھ بھی پڑھتے ہو تاریخ میں، اور آپ کے پاس اور پڑوسی رہنے والے اورنگزیب کے بارے میں کچھ بھی کہتے ہو، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس سے زیادہ مضبوط ہندوستان نہ کبھی پہلے ہوا نہ آج ہے، اور نہ اس سے بڑا ہندوستان جتنا ہندوستان اورنگزیب کے زمانے میں بڑا تھا نہ کبھی پہلا ہوا نہ آج ہے۔ بڑا انصاف پرست بادشاہ، بڑا انصاف کرنے والا، سب کے ساتھ انصاف کرنے والا بادشاہ۔ بہرحال اس نے اس کو انعام دیا، اور انعام دینے کے بعد اس نے پوچھا کہ ذرا کلمہ سناؤ اور نماز سناؤ۔ اس نے کہا جی کلمہ تو مجھے یاد ہے نہیں۔ اس نے کہا جی مجھے نماز تو یاد ہے نہیں۔ اس نے کہا، بادشاہ نے کہا کہ جس طرح تم کو اس ہنر پر انعام ملا ہے، اس غفلت پر تمہیں سزا ملے، اور کوئی سزا سنا دی۔ تو اس شخص نے کہا کہ جی مجھے کوئی مہلت دی جاوے تاکہ میں اپنا عذر پیش کروں اور آپ کے سامنے اس کا جواب دوں۔ اگر آپ میرے جواب سے مطمئن ہو تو میری سزا معاف کر دی جاوے، نہیں تو آپ نے جو حکم دیا سر آنکھوں پر۔ وہ اپنے گھر گیا، اور گھر جا کر فکر مند، رنجیدہ، غم زدہ اور اداس ہو کر چارپائی پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر کے بعد مسجد سے اس کا بیٹا گھر پہنچا، باپ کو سلام کیا، اور ان کو اداس اور رنجیدہ اور غمزدہ دیکھ کر پوچھا، ابا جی کیا بات ہے؟ تو ابا جی نے اپنا قصہ سنایا۔ بیٹے نے کہا کچھ فکر مت کریں، میں کل آپ کے ساتھ چلوں گا اور آپ کا مقدمہ میں لڑوں گا۔ تو دوستو، اگلے دن وہ اپنے باپ کو لے کر بادشاہ اورنگزیب کے دربار میں پہنچا، اور وہاں جا کر یہ عذر بیان کیا کہ بادشاہ سلامت، کلمہ سکھانا، نماز سکھانا، ایمان سکھانا میرے دادا کی ذمہ داری تھی، اس نے میرے باپ کو نہیں سکھایا، اور میرے باپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ مجھے ایمان اور کلمہ سکھاوے، تو انہوں نے مجھے ایمان سکھایا، کلمہ سکھایا، قرآن پڑھایا، حافظ قرآن بنایا، قاری بنایا، تو ان کا قصور نہیں، ان کے دادا کا قصور ہے، اور جو سزا دی جاوے ان کو نہ دی جاوے بلکہ ان کے باپ کو دی جاوے۔ تو دوستو بزرگوں، یہ قصہ ضرور صحیح ہوگا، میں کہتا نہیں ضرور صحیح ہوگا یہ قصہ، لیکن صحیح ہو یا نہ ہو، یہ بات سچ ہے کہ جس نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی اس کا دامن پکڑا جائے گا، اس کا گریبان پکڑا جائے گا کل قیامت کے دن۔ اور کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ کا یہی مطلب ہے جو میں نے آپ کو آپ کی زبان میں سیدھے سادے الفاظ میں سمجھایا ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ آگے بھی آیت شریفہ ہے، اس ٹکڑے کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اپنی اولاد اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر بیان فرماتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ اپنے کو اور اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم سے بچانے کی صورت یہ ہے کہ ان کو دین سکھایا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بس یہ کافی ہے، اسی پر اکتفا کر دیا جائے، لیکن کچھ بات بعض بھائیوں کے دلوں میں ہے، جب تک وہ شک و شبہ دور نہ ہو اس وقت تک ان کو اس بات پر یقین نہیں آئے گا، یہ بات ان کے دل میں نہیں بیٹھے گی۔ میرے بعض بھائی یوں کہتے ہیں، اجی دیکھے قرآن پڑھے ہوئے بھی، روزے کے نہ نماز کے، تو دیکھو امام صاحب انہی میں سے ہیں، عالم صاحب انہی میں سے ہیں،
مفتی صاحب انہی میں سے ہیں، شیخ الحدیث صاحب انہی میں سے ہیں۔ اگر کوئی ہم کہہ دیتے تھے پڑھے ہوئے تو ہم بھی کہہ دیں گے، ہم بھی دکھا دیں گے تمہیں پڑھے ہوئے۔ میرے دوستو بزرگوں، دیکھو بات ایسی ہے کہ یہ دنیا ہے، اس کا مزاج اور ماحول کچھ ایسا ہی ہے۔ پڑھنے پڑھانے کے باوجود بھی کچھ لوگ اس پر عمل کریں گے اور کچھ لوگ اس پر عمل نہیں کریں گے۔ لیکن اگر پڑھنا پڑھانا بالکل چھوڑ دیا جائے تو پٹنا ہی پھر جائے گا، ایک طرفہ ہی ہو جائے گی بات۔ اور دوسری بات اور سمجھو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ نے اپنے بچے کو دینی تعلیم دے دی اور اس کی اچھی تربیت کر دی تو آپ بری ذمہ ہو گئے۔ اب وہ عمل کرے یا نہ کرے، دونوں صورت میں آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، آپ کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی، آپ عذاب سے اور سزا سے بچ جائیں گے۔ دیکھو کتنا بڑا فائدہ۔ اور اگر وہ شخص اور اگر وہ بچہ جو کچھ اس نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے والا ہو گیا تو اس کا تو جو کچھ ہوگا بھائی، کھارے بھی وارے کے نیارے ہو جائیں گے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جو بھی وہ نیک عمل کرے گا، نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، مسئلہ بتاوے گا، تقریر کرے گا، جو بھی نیک عمل کرے گا، جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا، اور بغیر کچھ کرے ملے گا، اور ساری زندگی ملے گا۔ یعنی جب تک وہ زندہ رہے گا اور وہ نیک عمل کرتا رہے گا، وہ تمام ثواب آپ کے کھاتے میں بھی لکھا جاتا رہے گا، آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اب آپ بتائیے کہ کتنا بڑا ثواب ہے اور کتنی بڑی دولت ہے۔ اور صرف اس کے عمل کا نہیں، اس نے اگر 10-20 حافظ، قاری، عالم تیار کر دیے اور وہ بھی اپنے علم پر عمل کرنے والے ہوئے تو آپ کو جیسے اپنے بیٹے کے نیک اعمال کا ثواب ملے گا، آپ کو اپنے بیٹوں کے شاگردوں کے نیک اعمال کا بھی ثواب ملے گا۔ اور ان شاگردوں نے بھی آگے کچھ شاگرد تیار کر دیے، کچھ تیار کر دیے، تو جس طرح آپ کو آپ کے بیٹے کے نیک اعمال کا ثواب ملے گا، اس کے شاگردوں کے نیک اعمال کا بھی ثواب ملے گا، اور شاگردوں کے شاگردوں کے نیک اعمال کا بھی ثواب ملے گا، اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا جب تک یہ دنیا باقی رہے گی، اور جب تک اس کے پڑھائے ہوئے بچے اور نسل باقی رہے گی، اس وقت تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اب آپ بتائیے کہ کتنا بڑی دولت ہے یہ اور کتنا بڑا نفع کا کام ہے۔ جی میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ فضائل قرآن پاک پڑھیں اور فضائل قرآن پاک سنیں اور جی جان سے اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھائیں۔ ٹھیک؟ میرے بعض بھائی یوں بھی کہہ دیں گے، اجی مولوی صاحب سب کو حافظ اور قاری بنا دیں کیا، اور نہ کچھ بنا دیں کیا؟ آگے بڑھ کر کہنے لگیں گے پھر تو حکومت میں اور ترقی میں ہمارا کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا، پھر تو ہم پچھڑ جائیں گے۔ اور کوئی آگے بڑھے گا اور وہ کہے گا ہم پچھڑی اسی لیے رہے اور پچھاڑی مولویوں نے رکھے۔ ہاں میرے دوستو، اس شخص پر شیطان پوری طریقے سے مسلط ہے۔ میری سنو، میں یہ عرض کرتا ہوں آپ سے، اگر آپ کی یہ تمنا ہے کہ آپ کا بچہ MBBS ڈاکٹر بنے تو میں آپ کو دعا دیتا ہوں کہ آپ کا بچہ MBBS ڈاکٹر سے بڑھ کر MD ڈاکٹر بنے۔ اگر آپ کی یہ تمنا ہے کہ میرا بیٹا ٹیچر بنے تو میں آپ کو اس سے آگے بڑھ کر دعا دیتا ہوں کہ آپ کا بچہ لیکچرر بنے، پروفیسر بنے۔ اگر آپ کی یہ تمنا ہے کہ میرا بچہ ایڈوکیٹ بنے تو میں آپ کو دعا دیتا ہوں کہ آپ کا بچہ جج بنے، جسٹس بنے، بلکہ چیف جسٹس بنے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس سے کوئی منع نہیں کرتا، ہم تو صرف اہمیت اس لیے دین کی بتاتے ہیں تاکہ ہم دین کو نہ چھوڑ دیں،
تاکہ ہم قرآن کو نہ چھوڑ دیں، تاکہ ہم علم دین کو نہ پڑھانا نہ چھوڑ دیں۔ ہم تو اس کی اہمیت بتاتے ہیں، اس سے ہرگز منع نہیں کرتے۔ آپ اپنے بچوں کی دین کی فکر کیجئے، اور آپ ان کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں بنائیے، مبارک ہو آپ کے لیے۔ انجینئر بنانا چاہتے ہیں، ہم دعا دیتے ہیں کہ آپ کا بچہ انجینئر بنے، اور مبارک ہو آپ کے لیے، بالکل اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بس اتنا آپ سے عرض کرتے ہیں، اور ان نوجوانوں سے اتنا عرض کرتے ہیں، اور ان بچوں سے اتنا عرض کرتے ہیں کہ آپ جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، مسلمان رہو اور دیندار رہو، دیندار رہو، اور اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے واسطے کام کرو۔ میرے دوستو، دکھے دل سے اور درد بھرے دل سے میں کہتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں اس گاؤں کے پڑھے لکھے لوگوں سے کہ وہ داڑیاں رکھیں، وہ پگڑیاں باندھیں، وہ ٹوپیاں پہنیں، مسجدوں میں آئیں، کہ ان کی بھی عزت ہوگی، مسلمانوں کی بھی عزت ہوگی، اور اسلام کو بھی سربلندی ملے گی۔ میں گزارش کرتا ہوں ان کو، ان سے جو حکومت کے عہدوں پر ہیں، حکومت کے عہدوں پر ہیں، وہ داڑیاں رکھیں، ٹوپیاں پہنے، کرتا پاجامہ پہنے، نماز پڑھیں، ان کی بھی عزت ہوگی، اور اسلام کو، مسلمانوں کو بھی سربلندی ملے گی۔ اور اسی طریقے سے سمجھ لیجیے گا سب باتوں میں نوجوان اپنے نوجوان بھائیوں سے عرض کرتا ہوں، داڑیاں رکھو، ٹوپیاں پہنو۔ میرے دوست، شیطان نے الٹی پٹی پڑھا دی ہے ہمیں، الٹی بات دماغ میں بٹھا دی ہے ہمیں۔ داڑھی زینت ہے مرد کے واسطے، مرد کی مردانگی ہے داڑھی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر مونچھیں مردان کے بہادری کی علامت ہے تو داڑھی مردان کے بہادری کی علامت کیوں نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں، میں عرض کرتا ہوں کہ اس سے بالکل منع نہیں کرتے۔ آپ ان کی دینی تربیت کیجئے، ان کو علم دین سکھائیے، اور وہ سکھانے کے بعد پھر آپ کا جی چاہے اس کو ٹیچر بناؤ، انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، جو بنانا تھا وہ آپ بناؤ۔ اور پھر ایک بات اور سن لو، بات نکلنی، سن لو۔ اب آ جاؤ ان کی طرف دیکھیں جنہوں نے قرآن پاک پڑھا، جنہوں نے علم دین حاصل کیا اور کسی مدرسے میں لگ گئے، اور ان کو 5-7 ہزار روپے مل رہے ہیں، اور اسی میں وہ گزارا کر رہے ہیں، اور انہوں نے قرآن پاک پڑھا اور وہ کسی مسجد کے مؤذن ہو گئے اور کسی مسجد کے امام ہو گئے۔ ان کو جو بھی کچھ مل رہا ہے مل رہا ہے۔ میرے دوستو، مسجد میں بیٹھا ہوں اور قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کل میدان قیامت میں بڑے بڑے بادشاہ اس امام اور مؤذن پر رشک کریں گے، اور وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش میں کسی مسجد کا مؤذن ہوتا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، حدیث پاک کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ جو شخص اپنی زندگی میں کچھ مدت بیان کی ہے، اتنے دن اذان دے، اتنے دن مسجد کی خدمت کرے، اذان دے، تو کل میدان قیامت میں اس کی گردن سب سے اونچی ہوگی۔ میدان حشر میں آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری انسان تک سب موجود ہوں گے، لیکن سب سے اونچی گردن اذان دینے والوں کی ہوگی، سب سے زیادہ عزت اور احترام ان کا ہوگا، اور ان کی گردنیں اونچی دیکھ کر سب سمجھ لیں گے کہ یہ اللہ کی طرف بلانے والے لوگ۔ میرے دوستو، ہے تو وہ دل کی بات، ہے تو وہ راز کی بات، لیکن کیا حرج ہے اگر وہ کہہ دی جائے اور آپ کو بھی فائدہ ہو جائے؟ اس بات پر بھی میں قسم کھا کر آپ سے کہتا ہوں، قسم کھا کر، اگر اس بندے ناچیز کو ساری دنیا کا بادشاہ بنایا جائے تو ہرگز منظور نہیں، ہرگز قبول نہیں، خدا کی قسم بالکل منظور نہیں، سوائے اس کے کہ اس وقت مجھے وہ طاقت ملے جن سے دین زندہ ہو۔ اس صورت میں تو اس کی گنجائش ہے، اور دوسری صورت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور اگر مجھے موقع ملے اور میں کسی مسجد میں جھاڑو لگاؤں اور میں کسی مسجد میں اذان دوں تو خدا کی قسم میں اس کو اپنی خوش قسمتی اور سعادت سمجھوں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ میرے دوستو، ہمارے سامنے تو صرف موت تک کی زندگی ہے، صرف اس دنیا کی زندگی ہے،
حالانکہ یہ تو ایسی بھی نہیں جیسے اٹے میں نمک، ایسی کی زندگی نہیں ہے، تو اس کے بعد برزخ کی زندگی ہوگی جو کئی ہزار سال کی ہوگی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، 10,000 سال کی، 20,000 سال کی، 50,000 سال کی ہوگی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اس کے بعد آخرت ہوگی، آخرت آخری عالم، آخری دنیا ہوگی جہاں انسان ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس کی کوئی حد ہی نہیں، اس کی کوئی مدت ہی نہیں۔ تو مسجد میں جھاڑو دینے اور مسجد میں اذان پڑھنے، اس کو سب سے آخری درجہ، سب سے گھٹیا درجہ سمجھا جاتا ہے، اس کا فائدہ، اس کا ثواب اتنا ملے گا عالم برزخ میں اور اتنا ملے گا عالم آخرت میں کہ دوسرے اس پر رش کریں گے، یعنی یہ تمنا کریں گے کاش میں نے بھی یہی کام کیا۔ جی یہ میں نے آپ کو ایک بات بتائی، اب میں آپ کو دوسری بات بتاتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں آواز لگاؤں گا اور انشاءاللہ وہ لوگ کھڑے ہوں گے، اگر اس مجمع میں آواز لگائی جائے کہ حافظ لوگ کھڑے ہو جاؤ، عالم لوگ کھڑے ہو جاؤ، تو سب سے نورانی چہرے آپ کو انہی کے ملیں گے، سب سے صاف کپڑے آپ کو انہی کے ملیں گے، سب سے اچھے کپڑے آپ انہی کو ملیں گے، اور آپ خود اچھا کھانے یا نہ کھانے آپ سب سے اچھا ان کو کھلاتے ہیں، سب سے اچھا ان کو کھلاتے ہیں۔ تو ہمیں پیسوں کی ڈھیر کی اور تجوری بھرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہماری ضرورت ہے کپڑا اور وہ اچھے سے اچھا ہم پہن رہے ہیں، ہماری ضرورت ہے کھانا اور ہم اچھے سے اچھا کھا رہے ہیں، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو عزت ملے۔ تو امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو اتنی عزت ملی ہے کہ وہ بوڑھے جن کے بیچاروں کے منہ میں دانت نہیں رہے اور ان کی داڑیاں سفید ہو گئی، وہ نوجوان بچوں کو اپنے سہارے بٹھاتے، اور کیا چاہیے؟ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، اپنے بچوں کا دھیان اور جس آپ کے اس جلسے سے معلوم ہوا کہ ماشاءاللہ آپ اپنے مکتب کی طرف، اپنے مدرسے کی طرف توجہ دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ نے جو آدمی رکھے ہیں، بالکل اچھے آدمی رکھے ہیں، وہ اپنا کام ذمہ داری سے ادا کر رہے ہیں کہ ایک سال میں 20-25 بچے کو انہوں نے ناظرہ قرآن پاک پڑھا دیا۔ معلوم ہوا کہ پچھلے سال 4 بچے حافظ بھی ہوئے تھے، تو ماشاءاللہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ جب تک آپ یہ محنت کرتے رہیں گے، توجہ دیتے رہیں گے، تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوتا رہے گا، اور ہماری نسل حافظ بنتی رہے گی، عالم بنتی رہے گی، اور پھر اسی میں سے نکل کر کچھ مظاہر علوم جائیں گے، کچھ دارالعلوم جائیں گے، اور کچھ دوسرے مدرسے میں جائیں گے، یہی انشاءاللہ عزیز پھر عالم بنیں گے، یہی مفتی بنیں گے، یہی شیخ الحدیث بنیں گے، یہی شیخ طریقت بنیں گے، اور یہی قاری بنیں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستوں، اب میں آخر میں دعا سے پہلے دعا کرتا ہوں اور آپ اس سب پر آمین کہیں۔ اے اللہ، تو ہمارے بیٹوں بیٹیوں کو بھی یہ دولت عطا فرما، اے اللہ تو ہمارے پوتوں پوتیوں کو بھی یہ دولت عطا فرما، اے اللہ تو ہمارے نواسوں کو بھی یہ دولت عطا فرما، اے اللہ امت کے ہر بچے کو یہ دولت عطا فرما۔ اس کے بعد اگر کچھ اور پروگرام ہے تو بتائیے، نہیں تو دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں، تیرے خزانے کبھی ختم یا کم ہونے والے نہیں ہیں۔ اگر تو اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو سمندروں کے برابر عنایت فرما دے تو بھی تیرے خزانوں میں اتنی کمی نہ آوے جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس کے پانی میں کمی آ جاتی ہے۔ اے اللہ، تو بڑی قدرت والا ہے، تیری قدرت میں
کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ بے شک یقیناً تو بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ یقیناً بے شک تو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بے شمار عطا فرماتا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، اور مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ اے اللہ یقیناً تو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، بار بار معاف کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، سینکڑوں سال کے کفر و شرک تک کو توبہ کرنے سے معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہم تیری انہی اچھی صفات کے واسطے سے تجھ سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کامل عطا فرما، اے اللہ ایمان کامل عطا فرما، ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما۔ اے اللہ ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ مومنوں والی صفات عطا فرما، اے اللہ ایمانی صفات عطا فرما۔ اے اللہ کافروں، مشرکوں، فاسقوں کی صفات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین عطا فرما، اے اللہ اپنے وعدوں پر اور اپنے حکموں پر ہمارے دلوں کو مطمئن فرما۔ اے اللہ اپنی صفات کی پہچان عطا فرما، اپنی صفات کا یقین عطا فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما۔ اے اللہ اتنا خوف عطا فرما جو ہر گناہ سے روک دے۔ اے اللہ اتنا ڈر، اتنا خوف عطا فرما جو ہر گناہ سے روک دے۔ اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اور کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نفع دینے والا علم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ حفظ قرآن کی دولت عطا فرما، قرآن پڑھنے کی ہمیں دولت عطا فرما، علم دین کی ہمیں دولت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بیٹوں بیٹیوں کو عطا فرما، اے اللہ ہمارے پوتے پوتیوں کو عطا فرما، اے اللہ ہمارے نواسوں نواسیوں کو عطا فرما۔ اے اللہ امت کے ایک ایک بچے کو یہ دولت عطا فرما۔ اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما، طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بندہ بنا۔ آج تک جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ توبہ پر استقامت نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما، تمام گناہوں سے حفاظت فرما، تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما۔ اے اللہ نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ایک لمحے کے لیے ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، ایک لمحے کے لیے ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، جتنی بھی کرتے ہیں، جیسی بھی کرتے ہیں، اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے کریم کھوٹی پونجی قبول کر لیتے ہیں، ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما، ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اپنی طاعت اور عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں، اور تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔
اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ بیماری اور بڑھاپے میں جب ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ہمارا ساتھ نہ دیں، اس وقت بھی ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، اس وقت ہمیں روزی زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ اس وقت ہمیں روزی زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اور ہمارے گھر کے تمام افراد کو صحت و قوت عطا فرما، تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی اور لا علاج قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما۔ اے اللہ تمام بیماریوں سے حفاظت فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی اور لا علاج قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تندرستی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تندرستی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو خوب جانتا ہے، قرض نگاہیں جھکا دیتا ہے، قرض کمر توڑ دیتا ہے۔ اے اللہ قرضوں سے سبکدوش فرما، قرضوں کی ادائیگی کی غیر سے صورتیں مہیا فرما، قرضوں کی ادائیگی کی غیر سے صورتیں مہیا فرما۔ اے اللہ تیری نصرت کے بغیر، تیری مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اے اللہ غیر سے مدد فرما اور قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جس کو مکان کی ضرورت ہے اس کو کشادہ مکان عطا فرما، جس کو دکان کی ضرورت ہے اس کو موقع کی دکان عطا فرما، جس کو نوکری کی تلاش ہے اس کو اس کی پسندیدہ نوکری عطا فرما۔ اے اللہ جس کو کاروبار کی تلاش ہے اس کو بابرکت حلال کاروبار عطا فرما، جس کو کاروبار عطا کیا ہے اے اللہ اس میں برکت فرما، اس میں ترقی عطا فرما، ہر قسم کے حوادثات سے، بری نظروں سے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک اور نبھا والے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ جن کے گھر میں جوان بیٹا بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی بھی رکاوٹ ہے ہر رکاوٹ کو دور فرما اور غیر سے ان کے نکاح کا انتظام فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد کی تمنا ہے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے اولاد کی تمنا ہے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کو لڑکوں کی تمنا ہے لڑکے عطا فرما، جن کو لڑکیوں کی تمنا ہے لڑکیاں عطا فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد عطا فرمائی ہے ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے دل کی راحت بنا۔ اے اللہ ملک و ملت کا خادم بنا۔ اے اللہ ان کو بہترین صلاحیتیں عطا فرما، اے اللہ ان کو بہترین قابلیتیں عطا فرما۔ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کے دل کی راحت بنا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چین سکون و سکینہ نازل فرما، برکتیں نازل فرما، رحمتیں نازل فرما، ہمارے درمیان اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، ہر ایک کا حق پہچان کر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، بڑوں کی عزت و خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، خصوصاً ماں باپ کی عزت و خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً ماں باپ اور اولاد کے آپسی جھگڑے ختم فرما۔ اے اللہ مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما، کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ اے اللہ مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کسی ظالم کو مسلط نہ فرما، کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما، اور جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ان کا حق عطا فرما۔ اے اللہ حق کو پہچاننے، ماننے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور قیامت تک دین حق دین اسلام پر ثابت قدم فرما، اور اپنے اپنے مقررہ وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، اے اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما،
اے اللہ موت کی سختی سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، میدان حشر کی سختیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جس دن ساری مخلوق گرمی کی وجہ سے پسینوں میں ڈوبی ہوئی ہوگی اور تیرے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، تیرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اے اللہ ہم کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنے بندوں میں سے بہتوں کو بغیر حساب کے بخشے گا، اے اللہ تو ہم سب کو بھی بغیر حساب کے معاف فرما دیجئے، اے اللہ بغیر حساب کے معاف فرما دیجئے، اے اللہ بغیر حساب کے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ تو خوب جانتا ہے، اے اللہ تو خوب جانتا ہے، چیونٹی کا کانٹا برداشت نہیں ہے، سوئی کا چبھنا برداشت نہیں ہے، یہ دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہے۔ اے اللہ قبر کے ساتھ بچوں کے درمیان کیا حال ہوگا، اے اللہ جہنم کے ساتھ بچوں کے درمیان کیا حال ہوگا، اے اللہ جہنم کی آگ میں کیا حال ہوگا۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے نبی کے صدقے سے، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرما، جہنم سے حفاظت فرما، اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اپنے نبی کا پڑوس عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اپنے نبی کا پڑوس عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اقربا دوست احباب کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما، ان کے سب کے درجات کو بلند فرما، جن کا ہمارے دل میں کوئی حق ہے اللہ ان کی مغفرت فرما، جس نے ہم پر کبھی کوئی احسان کیا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ نصیب فرما، امت کے اندر بیداری اور سمجھداری پیدا فرما، خصوصاً ہماری نوجوان نسل کے اندر علم دین کا شوق پیدا فرما، ایمانی جذبہ، ایمانی غیرت و حمیت ان کے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ ان کو پکا سچا دین کا سپاہی بنا۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے ان پر ان کی خصوصی نصرت فرما، ان کی خصوصی مدد فرما، کل حالت میں امن و امان، سکون و اطمینان نازل فرما، خصوصاً ہمارے اس ملک میں، خصوصاً ہماری اس بستی میں امن و امان نازل فرما۔ اے اللہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ دین کی نصرت کرنے والوں کی نصرت فرما، اے اللہ مساجد کی، مراکز کی، مساجد کی حفاظت فرما اور ان کی نصرت کرنے والوں کی نصرت فرما۔ اے اللہ جس نسبت سے جلسہ منعقد ہوا ہے، اے اللہ اس مدرسے کو دین دونی رات چوگلی ترقی عطا فرما، اے اللہ اس کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اے اللہ اس کو دن دونی رات چوگلی ترقی عطا فرما، اے اللہ اس کے فیض کو دور دور تک عام فرما، اے اللہ اس کی مدد کرنے والوں کی مدد فرما، اے اللہ اس کی مدد کرنے والوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے ہیں جو تیرے نبی نے مانگی ہے ہم کو عطا فرما، ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جسے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اے ہم سب کو پیدا کرنے والے، اے اللہ اے ہم سب کو پالنے والے، اے اللہ اے ماں سے زیادہ محبت کرنے والے، اے اللہ اے باپ سے زیادہ مہربان، ہم اپنا دکھ تجھی کو سناتے ہیں، ہم اپنا دکھ تجھی کو سناتے ہیں، اے اللہ تجھی سے فریاد کرتے ہیں، اپنی سب ضرورت تجھی سے مانگتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا کسی میں کوئی طاقت، کسی میں کوئی مجال ہے ہی نہیں، سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا کسی میں کوئی طاقت اور کوئی مجال ہے ہی نہیں۔ اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اے اللہ اس وقت جتنے ہاتھ دعا کے لیے تیرے سامنے اٹھے ہوئے ہیں،
جو بھی سن رہے ہیں آمین کہہ رہے ہیں، اے اللہ ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما، ان سب کی جائز تمنائیں پوری فرما، ان سب کے جائز مقاصد و کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما، اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ ان بچوں کے تو فیض ہیں جنہوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے، اے اللہ اس بابرکت مجلس کی تو فیض سے ہے، اے اللہ اپنے فضل سے ہے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فیض سے ہے۔ اے اللہ ان تمام دعاؤں کو